ناظرین السلام علیکم۔ ڈیکن میڈیا کے اردو خبرنامے میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اسماعیل ریحان۔ پیش خدمت ہے سرخیاں۔ صہیونی فوج کے حملوں میں ایک صحافی سمیت کم از کم 50 فلسطینی جاں بحق۔ جنوبی شہر خان یونس میں ایک اسکول کو بنایا نشانہ۔ مغربی بنگال ٹرینی ڈاکٹر عصمت ریزی اور قتل کیس کے ملزم کو ملی ضمانت، ڈاکٹروں نے کیا احتجاج کا اعلان۔ اعلیٰ کے شرپسندوں کی غنڈہ گردی، دلت دولہے کو گھوڑے سے نیچے گرا دیا، باراتیوں سے مار پیٹ۔ نظام آباد کے موضع ناگارام میں مسجد کی بے حرمتی کے واقعے کی شدید مذمت، واقعات پر وزیر اعلیٰ کی خاموشی تعجب خیز، جماعت اسلامی ہند حلقہ تلنگانہ کا رد عمل۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ اسرائیل نے اتوار کے روز آبادکار بستیوں کو توسیع دینے کے ایک نئے منصوبے کی منظوری دی ہے۔ یہ توسیع گولان کی مقبوضہ پہاڑیوں کے علاقے میں قائم کی جائیں گی۔ شام کے موجودہ منظرنامے میں اسرائیل کی طرف سے یہ نیا فیصلہ غیر معمولی تصور کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا اس ضمن میں ایک بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گولان کی پہاڑیوں کو مضبوط کرنا اسرائیل کو مضبوط کرنے کے برابر ہے۔ ہم اس پر قبضہ جاری رکھیں گے اور اس میں آبادکاری ممکن بنائیں گے۔ اسرائیل کے غزہ، لبنان، ایران اور اب شام پر جارحانہ حملے مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کے خطرناک ارادوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ دمشق میں باغیوں کی تنظیم HTS کے قبضے کے ساتھ ہی اسرائیلی فوج نے شام میں ایک غیر فوجی بفر زون کا کنٹرول حاصل کرنا شروع کر دیا تھا، جو دونوں ممالک کے درمیان 1974 کی جنگ بندی کے حصے کے طور پر بنایا گیا تھا۔ اس وقت اسرائیل نے کہا تھا کہ یہ اقدام عارضی ہے اور اس کا مقصد اپنی سرحد کو محفوظ بنانا ہے۔ اتوار کی رات ایک بڑے دھماکے سے جنوبی غزہ کا آسمان چمک اٹھا۔ ایک اسرائیلی فضائیہ نے حملے میں جنوبی شہر خان یونس میں ایک اسکول کو نشانہ بنایا۔ ناصر اسپتال کے مطابق صہیونی فوج کے اس خونریز حملے میں کم از کم 16 افراد مارے گئے۔ اس حملے سے متعلق اسرائیلی فوج کی جانب سے فوری طور پر کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ شمال میں بیت حنون کے قبضے میں خلیل عبیدہ اسکول پر ایک فضائی حملہ ہوا اور کم از کم 15 افراد جاں بحق ہوئے۔ قریب میں واقع کمال ادوان اسپتال کے مطابق مہلوکین میں 2 والدین اور ان کی بیٹی اور ایک باپ اور اس کا بیٹا شامل ہیں۔ الاہلا بیپٹسٹ اسپتال کے مطابق غزہ شہر میں اسرائیلی فوج کے ذریعے بے گھر لوگوں کو پناہ دینے والے مکانات کو نشانہ بنائے گئے 3 فضائی حملوں میں 6 خواتین اور 5 بچوں سمیت کم از کم 17 افراد مارے گئے۔ اپنی بیوی اور بیٹی کے لیے غمزدہ یحییٰ الیزدی نے کہا کہ ہم حملے کی آواز سن کر جاگ گئے۔ جب میں بیدار ہوا تو جسم پر ملبہ تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو اس کے سر اور کھوپڑی کے ساتھ دیکھا اور میری بیٹی کی آنتیں جسم سے باہر نکل چکی تھیں۔ غمزدہ یحییٰ الیزدی کی بیوی 3 ماہ کی حاملہ تھی۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ اس نے غزہ شہر میں ایک دہشت گرد سیل اور بیت حنون کے علاقے میں دہشت گردوں کے میٹنگ پوائنٹ کو نشانہ بنایا۔ ایک اسپتال اور قطری ٹی وی اسٹیشن نے بتایا کہ ایک اور اسرائیلی فضائی حملے میں الجزیرہ کے لیے کام کرنے والے فلسطینی صحافی احمد اللوح وسطی غزہ میں اسرائیلی حملے میں جاں بحق ہو گئے۔ آرجکر اسپتال میں ٹرینی ڈاکٹر کی عصمت دری اور قتل کیس میں 2 ملزمین کو ضمانت ملنے پر ڈاکٹر ناراض ہیں۔ مغربی بنگال جوائنٹ ڈاکٹرز فورم یعنی WBPD اس معاملے میں CBI جانچ کے خلاف منگل سے کولکتہ میں احتجاج شروع کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ WBPD کی طرف سے مجوزہ احتجاج 5 یونینوں کے تعاون 26 دسمبر تک ڈورینا کراسنگ پر کیا جائے گا۔ WBPD کے جوائنٹ کوارڈینیٹر ڈاکٹر پونیا برتگن نے کہا کہ ہم CBI کے ذریعے فوری طور پر ضمنی چارج شیٹ پیش کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ WBJPD نے کولکتہ کے پولیس کمشنر منوج ورما کو خط لکھ کر 10 دن کے احتجاج کی اجازت مانگی ہے۔ پونیا برتگن نے کہا کہ ہم نے ٹریفک میں کوئی رکاوٹ پیدا کیے بغیر ایک عارضی پلیٹ فارم بنانے کے لیے پولیس سے اجازت مانگی ہے۔ ہم نے انہیں یقین دلایا ہے کہ تمام قانونی اور حفاظتی رہنما خطوط پر عمل کرتے ہوئے پرامن اور منظم طریقے سے مظاہرہ کیا جائے گا۔ انہوں نے پولیس سے تمام شرکاء کی حفاظت کو یقینی بنانے کو بھی کہا ہے۔ اس مسئلے پر WBPD نے ہفتے کو سالٹ لیک میں CGO کمپلیکس میں CBI دفتر تک مارچ کیا۔ کولکتہ کے سرکاری آرجکر میڈیکل کالج اور اسپتال کی ایک آن ڈیوٹی خاتون ڈاکٹر 9 اگست کو مردہ پائی گئی، جس سے ملک بھر میں احتجاج شروع ہوا۔ سیالدہ کی عدالت نے جمعہ کو آرجکر میڈیکل کالج کے سابق پرنسپل سندیپ گھوش اور تالا پولیس اسٹیشن کے سابق انچارج ابھیجیت منڈل کو عصمت دری اور قتل کیس میں ضمانت دے دی۔
CBI کے 90 دن کی لازمی مدت کے اندر چارج شیٹ داخل کرنے میں ناکام ہونے کے بعد انہیں ضمانت مل گئی۔ اتر پردیش کے بلند شہر کے جہانگیر آباد کوتوالی میں اعلیٰ ذات کے شرپسند عناصر نے دلت پولیس اہلکار کی گھڑ چڑھائی کے دوران پتھراؤ کیا اور دولہے کو گھوڑی سے نیچے گرا دیا۔ اس معاملے میں پولیس انتظامیہ نے کارروائی کرتے ہوئے 5 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق بلند شہر میں دلت سماج کی بارات میں کچھ شرپسند عناصر نے دولہے کو گھوڑی سے اتار کر دولہے اور باراتیوں کے ساتھ مار پیٹ کی اور بینڈ باجے والوں کو بھی بھگا دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ دولہا اور دلہن دونوں بھی UP پولیس میں تعینات ہیں۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے 5 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ شرپسندوں نے نہ صرف دولہے کو گھوڑی سے نیچے گرایا بلکہ باراتیوں کے ساتھ جم کر مار پیٹ بھی کی اور DJ وغیرہ کو بھی توڑ دیا۔ دولہے کے والد نے تھانے میں مقدمہ درج کرانے کے لیے تحریر دی ہے۔ پولیس نے سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے 5 افراد کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا ہے۔ پولیس کے مطابق اس واقعے میں مزید جانچ جاری ہے۔ مہاراشٹر میں BJP کی قیادت میں نئی کابینہ کی تشکیل عمل میں آ گئی ہے۔ حسب سابق اس بار بھی مہاراشٹر ریاستی انتخابات میں جہاں مسلم نمائندگی میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، وہیں نو تشکیل شدہ کابینہ میں بھی صرف ایک ہی مسلم چہرے کو شامل کیا گیا ہے، جبکہ پچھلی بار شندے حکومت میں 2 مسلم وزیر کابینہ میں شامل تھے۔ رپورٹ کے مطابق فڈنویس حکومت میں صرف حسن مشرف کو ہی کابینہ میں شامل کیا گیا ہے، جبکہ سابقہ ایکناتھ شنڈے حکومت میں 2 وزراء حسن مشرف اور عبدالستار کابینی درجے کے وزیر تھے۔ اس کابینہ میں صرف حسن مشرف کو ہی شامل کیا گیا ہے، جبکہ عبدالستار کو کابینہ سے محروم رکھا گیا ہے۔ خیال رہے کہ حسن مشرف اجیت پوار گروپ کے سینئر رکن اسمبلی ہیں۔ موجودہ اسمبلی میں برسر اقتدار جماعت سے صرف 2 ہی مسلم رکن اسمبلی حسن مشرف اور عبدالستار منتخب ہوئے ہیں۔ بقیہ مسلم اراکین کا تعلق اپوزیشن پارٹیوں سے ہے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق مہاراشٹر کی روایت رہی ہے کہ کابینہ میں کم از کم 2 مسلم چہرے شامل ہوا کرتے تھے، لیکن اس مرتبہ تو صرف ایک ہی مسلم نمائندے کو موقع فراہم کیا گیا ہے۔ مبصرین کے مطابق ماضی میں کانگریس دور اقتدار میں مہاراشٹر میں مسلم وزراء کی تعداد 4 تک بھی پہنچی ہے۔ BJP کے سینئر رہنما اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر مسلمانوں کو ریزرویشن نہیں دیں گے۔ آج تک میڈیا کے ایک پروگرام میں امت شاہ نے کہا کہ جب تک پارلیمنٹ میں بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی BJP کا ایک بھی رکن پارلیمنٹ موجود ہے، ہم مذہب کی بنیاد پر ریزرویشن کی اجازت نہیں دیں گے۔ امت شاہ نے کہا کہ وہ نہیں جانتے کہ 10 سال تک ہم نے 2/3 اکثریت کے ساتھ NDA حکومت چلائی، ہم نے ریزرویشن کو ہاتھ لگایا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کانگریس پارٹی نے مسلم ریزرویشن دے کر SC ST اور OBC ریزرویشن کو کم کرنے کا کام کیا ہے۔ آج ایک بار پھر آج تک کے اس پروگرام میں اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ جب تک ایوان میں BJP کا ایک بھی MP موجود ہے، ہم نہ تو مذہب کی بنیاد پر ریزرویشن کی اجازت دیں گے اور نہ ہی SC ST OBC کے کوٹے میں کمی کی اجازت دیں گے۔ وزیر داخلہ نے منی پور تشدد سے متعلق پوچھے گئے سوالات کا بھی جواب دیا اور کہا کہ وہاں نسلی تشدد ہو رہا ہے، وہ نہ دہشت گرد ہیں اور نہ ہی مذہب کی بنیاد پر فسادات ہو رہے ہیں۔ منی پور میں جب بھی نسلی تشدد ہوا یہ 1.5 سال تک جاری رہا، کئی بار یہ 3 سال تک جاری رہا۔ اب تشدد میں کمی آئی ہے اور حالات ٹھیک ہوں گے۔ مہاراشٹر میں فرقہ پرستی کا خوفناک چہرہ سامنے آیا ہے۔ ایک ہندو شدت پسند مسجد میں گھس گیا اور مسجد کے مؤذن کے ساتھ بدتمیزی کی اور مصلیوں کو دھمکایا۔ اس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مسجد میں اذان کے دوران بھگوا رنگ کے کپڑوں میں ملبوس ایک شخص مسجد میں گھس گیا اور اذان نہ دینے کا ہنگامہ کرنا و دھمکانا شروع کر دیتا ہے۔ انتہا پسندی کا یہ واقعہ مہاراشٹر کے پرکاشا کی مسجد میں پیش آیا، جہاں شدت پسند شخص نے اذان میں خلل ڈالا۔ مشتبہ شخص مقامی بتایا گیا۔ اس واقعے کے بعد مہاراشٹر کے مسلمانوں نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ ہندوستان کے ہر مسلمان شہری کو اپنے مذہب پر چلنے کی پوری طرح آزادی ہے۔ اس طرح مذہبی امور کی انجام دہی سے زبردستی روکنا غیر قانونی ہے۔ پولیس سے شدت پسند شخص کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ ابھی تک اس معاملے میں کوئی مقدمہ درج نہیں کیا گیا، تاہم وائرل ویڈیو کے بعد عوامی غم و غصے کو دیکھتے ہوئے پولیس نے کہا کہ اگر اس معاملے میں شکایت کی جاتی ہے تو ضروری کارروائی کی جائے گی۔ جماعت اسلامی ہند حلقہ تلنگانہ نظام آباد کے موضع ناگارام میں مسجد کی بے حرمتی کے واقعے کی شدید مذمت کرتی ہے اور خاطیوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کرتی ہے۔ جماعت اسلامی ہند ریاست کے مختلف علاقوں میں مسلمانوں اور دیگر مذاہب کی عبادت گاہوں کے تقدس کو پامال کرنے والے ان واقعات پر افسوس کا اظہار کرتی ہے اور ان کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کرتی ہے۔
جماعت اسلامی ہند تلنگانہ ریاست میں کانگریسی حکومت کی مجرمانہ خاموشی اور غفلت پر شدید تشویش کا اظہار کرتی ہے۔ یہ واقعات کانگریس کے سیکولر کردار پر سوالیہ نشان کھڑے کرتے ہیں اور ریاستی انتظامیہ کی ناکامی کو ظاہر کرتے ہیں۔ چونکہ وزارت داخلہ کا قلمدان چیف منسٹر کے پاس ہے، اس لیے ان واقعات پر چیف منسٹر ریونت ریڈی کو بروقت اور سخت نوٹس لینا چاہیے۔ جماعت اسلامی ہند تلنگانہ کا یہ مطالبہ ہے کہ پولیس فوراً خاطیوں کو گرفتار کرے اور عدالت ان مجرموں کو قرار واقعی سزا دے۔ یہ واقعات ریاست کی فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو متاثر کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں نہ صرف تلنگانہ کی پرامن فضا خراب ہوگی بلکہ ریاست کی ترقی بھی متاثر ہوگی۔ حکومت میں موجود اقلیتی نمائندوں اور چیف منسٹر کی خاموشی ان واقعات پر انتہائی تعجب خیز ہے۔ ریاست میں کانگریسی حکومت کو 1 سال مکمل ہو چکا ہے، لیکن تاحال کئی اہم وزارتیں تقسیم نہیں کی گئیں، جس کے باعث ان وزارتوں کی کارکردگی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ جماعت اسلامی ہند تلنگانہ کانگریسی حکومت اور پارٹی کی اعلیٰ قیادت کو مشورہ دیتی ہے کہ حکومت کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے اہل افراد میں وزارتیں تقسیم کی جائیں اور اقلیتی نمائندگی کو یقین بنایا جائے۔ تلنگانہ کے عادل آباد اور آصف آباد اضلاع میں سردی کی لہر میں اضافہ ہوا ہے۔ کئی مقامات پر درجہ حرارت 6.3 ڈگری سیلسیس اور 7 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہا۔ حیدرآباد اور اس کے متصل اضلاع بھی شدید سردی کی لپٹ میں رہے۔ سنگاریڈی ضلع کے BHEL کے علاقے میں درجہ حرارت 9.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ عادل آباد کے جینت اور بھیمپور میں اقل ترین درجہ حرارت 6.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ عادل آباد کے تمام منڈلوں پوچارا، بھوراج اور تاندرا میں درجہ حرارت 6.4 اور 6.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات حیدرآباد نے عادل آباد اور آصف آباد میں سردی کی پیشگوئی کی۔ حیدرآباد اور اس کے متصل اضلاع میں BHEL کے علاقے میں درجہ حرارت 7.1 ڈگری سیلسیس کے علاوہ حیدرآباد یونیورسٹی، سیری لنگمپلی منڈل، رنگاریڈی ضلع میں اقل ترین درجہ حرارت 9.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق تلنگانہ کے اضلاع عادل آباد اور کمارمبیم آصف آباد کے ساتھ حیدرآباد اور اس کے قرب و جوار کے اضلاع شدید سردی کی لپیٹ میں ہیں۔ ضلع عادل آباد کے جینت اور پوچارا میں اقل ترین درجہ حرارت بالترتیب 6.3 اور 6.4 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ میڈچل ملکاجگیری کے مولا علی اور ضلع رنگاریڈی کے شنکر پلی میں اقل ترین درجہ حرارت 11.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ ضلع میدک کے توپران منڈل کے گاؤں اسلام پور میں درجہ حرارت 11.4 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس طرح اقل ترین درجہ حرارت شاد نگر اور کاپرا بلدیہ میں بالترتیب 12 اور 12.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔